السلام علیکم۔ عشا یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد رحیم نجم۔ آج ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہوئی اس پر، اور اس کے علاوہ کچھ تجاویز دیں گے پولیس کے ادارے کو مزید بہتر کرنے کی، اس پر بات ہوگی۔ تو آغاز کرتے ہیں سپریم کورٹ پر۔ تو سپریم کورٹ جو ہے اس کے کل جو کارروائی ہوئی، جو درخواستیں دی گئی تھیں کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی ہیں، ان میں کیس چلائے جا سکتے ہیں، موجودہ دور کے جو اب چل رہے ہیں ان کو کیس آرمی کورٹ میں چل سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس پر یہ ہے کہ پہلے بینچ جو بنا 9 رکنی، اس میں سے 2 جج صاحبان نے اختلاف کیا اور وہ انہوں نے بینچ کے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو بہرحال یہ ظاہر ہے ہمارے سسٹم کا ہی حصہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، لیکن میں صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کا فیصلہ کیا جائے، اس سماعت کو جلدی جلدی مکمل کیا جائے، کیونکہ ہم عام لوگ اپنے گھروں میں اے سی اور پنکھے لگا کے اپنے اپنے گھروں میں اپنی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہمیں سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، تو ان بیچاروں پر جو جنہیں پتہ نہیں وہ جرم ہوا یا نہیں ہوا، ابھی کوئی اس پر فیصلہ نہیں ہوا، تو یہ جو ہے نا ان لوگوں کو وہاں پر جیلوں کے اندر ایک ایک چکی میں جہاں 4-5 لوگ رہ سکتے ہیں، اس وقت وہ 8-8 لوگ بند ہیں، تو ان کو جو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا احساس کرتے ہوئے جتنی جلدی ہو سکے اس پر فیصلہ کیا جائے۔ تو اسی طرح سے ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ ابھی رات کو انہوں نے اچانک پھر ایک چھٹی کا اضافی اعلان کر دیا۔ کیا ہے کہ ڈرامہ بازی سیدھی کہ اگر کورٹ فیصلہ کر بھی دے تو عید سے پہلے لوگ جو نا یہ اپنے گھروں میں نہ آ سکیں، اس لیے عید سے پہلے ایک چھٹی کا اور اضافہ کر دیا گیا، حالانکہ پہلے 3 چھٹیوں کا اعلان کیا جا چکا تھا۔ تو یعنی یہ اس طرح سے ہر وقت یعنی حکومت جو ہے نا وہ اس چکر میں ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اذیت دیں۔ ایک طرف وہ مہنگائی سے مار رہے ہیں لوگوں کو، دوسری طرف یہ جو ہے نا نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، پکڑ لو بند کر دو، پھر عدالت چھوڑے پھر پکڑ لو پھر بند کر دو۔ تو یہ جو ہے نا یہ سارے سلسلے، ان میں تھوڑا سا ہم سب کو نیوٹرل ہو کے سوچنا چاہیے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہم انہی سے مل کے ہم قوم بنتے ہیں۔ تو اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کو آپ ختم کرنے کے لیے کوشش کریں کہ ان کو اس مشکل زندگی سے جلدی نکالیں۔ اس پر میں سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس صاحبان کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پر کارروائی شروع کی ہے۔ امید ہے کہ وہ ایک اچھا فیصلہ کرنے میں جلد کامیاب ہوں گے۔ اب میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں یہ جو نا پولیس کا نظام، اس میں بہتری لائی جائے، کیونکہ مجھے اس چیز سے اختلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی اگر آپ تنخواہیں بڑھا دیں گے، پولیس ملازمین کی تنخواہیں اتنی کر دیں کہ وہ رشوت ہی نہ لیں، تو یہ میری نظر میں تو ناممکن ہے، میں نہیں مانتا اس کو۔ مجھے پتہ ہے کہ پچھلے کم از کم بھی 8 سال سے تنخواہیں یہ کہہ کے بڑھائی جا رہی ہیں کہ پولیس کی تنخواہیں اتنی زیادہ کر دی جائیں گی، تاکہ کر دی ہیں کہ اب یہ رشوت نہیں لیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس چیز کو، بلکہ جتنی تنخواہ بڑھتی ہے اتنی رشوت بھی بڑھتی ہے۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا پولیس ملازم جو بھائی ہے ہماری ملک کے لوگ ہیں، لیکن غلطی کی غلطی ہے، قطعی ہے، اس کی نشاندہی کرنا، اس کا علاج کرنا، اس بیماری کو سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ تو اسی طرح سے وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جتنی تنخواہ بڑھتی ہے، جتنی بندے کی تنخواہ ہوتی ہے، اتنی پیسے وہ کم از کم ایک ہفتے میں نہیں بلکہ 3 دنوں میں اتنے پیسے ہونا اضافی، ماشاءاللہ جسے کہتے ہیں نا وہ ھذا من فضل ربی، کہہ کے ہم لوگ اپنے آپ کو کور کرتے ہیں کہ میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ تو یہ فضل جو ہے نا اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم وہ جو مجبور لوگ تھانوں میں آتے ہیں کسی وجہ سے، ان سے جو پیسے بٹورے جاتے ہیں، جتنے پیسے وہ مہینے میں لیتے ہیں اتنے پیسے 3 دنوں میں اکٹھے کرتے ہیں یہ۔ تو یہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہونے لگا کہ جتنا ہی بڑھا دی جائیں تو ٹھیک ہے جی پھر لوگ یہ رشوت نہیں لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا علاج میری نظر میں یہ ہے کہ تھانوں میں فوری طور پر قانون نافذ کر کے اسمبلی سے پاس کروانا پڑتا ہے، وہ کریں، جو بھی کرنا پڑتا ہے قانون بنائیں، اور اس کے مطابق پھر جس طرح ٹریفک پولیس والوں کے پاس چلان کی کاپیاں ہیں، اسی طرح سے تھانوں میں پولیس والوں کے پاس بھی ان کو بھی چلان کاپی دے دی جائے، اور اس میں یہ کیا جائے، سسٹم بنا دیا جائے کہ جب کوئی پہلی دفعہ لڑ کے آئے آپس میں
کوئی پارٹی آپس میں 2 پارٹیاں پہلی دفعہ جب جھگڑا کر کے آتی ہیں تو ان کو 5-5 ہزار روپیہ نہیں بلکہ 10-10 ہزار روپیہ انہیں پہلی دفعہ جرمانہ کیا جائے، اور وہ جرمانہ باقاعدہ چلان بک میں آئے اور وہ قومی خزانے میں جمع ہو، اور ان کو کہا جائے کہ چلو بھی جاؤ جا کے اپنے آپ کو انسان بناؤ اور جا کے پھر ایک دفعہ امن و امان سے رہنے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد اگر وہ پارٹیاں دونوں دوبارہ لڑ کے پھر سامنے آ جاتی ہیں تو اس صورت میں دونوں پارٹیوں کو 10-10 ہزار کی بجائے 20-20 ہزار روپیہ جرمانہ کیا جائے اور انہیں پھر ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے۔ اسی طرح سے انہیں تیسرا موقع بھی دیا جائے، اس وقت 30-30 ہزار روپیہ جرمانہ کیا جائے، اور جب وہ چوتھی دفعہ لڑ کے آئے نا تو پھر انہیں آگے عدالت کی طرف لے جایا جائے۔ اس کے بعد کہ ہم وہ ان کو ایک پارٹی کو علیحدہ کھڑا ہو کے متعلقہ ASI جو ہے اس سے علیحدہ پیسے بٹور لیتے ہیں، دوسری پارٹی سے علیحدہ بٹور لیتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں کو حوالات میں بند کرتے ہیں اور صبح عدالت میں بھیج دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ وکیلوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں، وکیلوں سے چلتے چلتے وہ جناب کیس جو ہے بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے کیس جو ہے وہ 5-5 10-10 سال چلتے رہتے ہیں۔ تو میری نظر میں اس لڑائی جھگڑے کا، اس رشوت کا، اور ساتھ ساتھ آنے والے کل میں بہتری کا، عدالتوں میں کیسوں کی تعداد کم کرنے کا ایک اچھا ذریعہ یہ بنے کہ عام کیسز جو ہیں ان کے اندر چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا ہے اس کو جرمانہ کر کے پارٹیوں دونوں کو واپس بھیجا جائے اور وہ جرمانہ باقاعدہ قومی خزانے میں جمع ہو۔ کسی کو بھی یہ اختیار نہ ہو کہ وہ جی فلاں پارٹی کو نہیں، بلکہ دونوں پارٹیوں کو برابر کا جرمانہ کرے، کر کے انہیں چلان کی پرچی دیں، وہ جا کے بینک میں پیسے جمع کروائیں اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ لیکن اس کے بعد وہ دوسری دفعہ لڑیں، تیسری دفعہ لڑیں، 3 دفعہ انہیں جرمانہ کریں، چوتھی دفعہ انہیں عدالت کا راستہ دکھائیں۔ تو یہ میری نظر میں جو موجودہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، جو ہمارے ہاں روز لڑائی جھگڑا اور اس کے بعد تھانے میں چلے جائیں تو ادھر رشوت ہی رشوت، رشوت ہی رشوت، اتنی زیادہ رشوت کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کبھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا یہ سلسلے کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پر جو ہے نا میری تجویز تو یہی ہے کہ تھانوں میں چلان بک رکھوائی جائے اور وہ چلان ہو، اور اس کے بعد وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں برابر کے پیسے جو ہیں وہ قومی خزانے میں جمع کروائیں۔ ایک تو قومی خزانے میں بہتری آئے گی، ہمیں قرض بہاس نہیں لینے پڑیں گے، دوسرا قوم جو ہے نا اس کو آہستہ آہستہ اسٹیبل کیا جائے کہ ان کو عقل دی جائے کہ بھئی آپس میں لڑائی جھگڑا مناسب نہیں ہے۔ تو ایک تو تجویز میری یہ تھی، اس پر غور کر لیں ارباب اختیار جو ہیں، اور دوسرا اس طرح سے کیا جائے کہ ہمیں اپنی عدالتوں میں کیس اس سے بلکہ یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہماری عدالتوں میں جو کیس ہیں نا ان کی تعداد جو ہے نا ان میں بھی کمی آئے گی۔ معمولی باتوں پہ کیس عدالت میں، اور عدالت میں اس کے بعد وہ کئی سال چلتا رہتا ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے فوری طور پر یہ کیا جائے۔ میں بات یہ اس کو زور دے کے بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اسے اچھی طرح سے ذہن میں لے لیجئے کہ ہم نے ہر حال میں اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے۔ تو میری نظر میں یہ بہترین راستہ ہے، اس پر عمل کیجئے، اور پھر اگر اس میں کوئی اور آپ کے ذہن میں بہتری ہے تو وہ کر لیجئے، لیکن کر کے دیکھیے۔ اس طرح سے گزارا نہیں ہوگا، نہ تنخواہیں بڑھانے سے رشوت کم ہوگی اور نہ ہی عدالتوں میں کیس کم ہوں گے، بلکہ ہر بندہ جہاں بھی ہے، جو بھی ہے، چاہے وہ عدالت کے باہر کھڑا ہے اور چاہے وہ تھانے میں پھنسا ہوا ہے، چاہے وہ جیل میں ہے، جہاں بھی ہے وہ مشکل میں ہے اور اس سے صرف پیسے بٹورے جاتے ہیں اور اس کے لیے کچھ نہیں سوچا جاتا۔ تو برائے مہربانی ہمارے جو یہ حکومتی یا سیکٹری صاحبان جو ہیں وہ اس تجویز پر غور کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں پسند آئے گی یہ تجویز بھی، اور اس پر عمل کر کے نظام کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔